بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ جی میں ہوں استاد معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم ایک ایسا فارمولہ ڈسکس کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں سورۃ العصر، جو کہ انتہائی شارٹ سورہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کا ایک سکسیس فارمولہ دیا ہے۔ وہ آپ کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ زندگی میں کامیابی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ جاب اچھی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کوئی بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں وہ فارمولہ وہاں بھی یوز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی یہ فارمولہ یوز ہو سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس فارمولے کو بریفلی ٹچ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس فارمولے کو ڈسکس کرنا شروع کریں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سکسیس ٹیم استاد معین اختر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ ہماری تمام لائف چینجنگ ویڈیوز آپ تک بلا روک ٹوک پہنچ سکیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی کہ ایک بہت بڑا ایک آفاقی قانون ہمارے سامنے آنے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان، بلکہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سارے کے سارے لوزرز ہیں۔ فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو، جو کہ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی۔ یعنی کہ یہ جو 4 سٹیپ فارمولہ ہے، یہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے ہمیں کم از کم 4 جو شرائط دی ہیں نا، انہیں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کی ماڈرن ریسرچ کی روشنی میں کس طرح سے ہم اپنی ذاتی کامیابی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے آمنو، یعنی کہ ہمیں صحیح بلیف ہونے چاہیے، ہمارا جو یقین ہے وہ درست ہونا چاہیے، مثبت اور خود کو امپاور کرنے والے بلیفز ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہماری زندگی جو ہے وہ پرپز اورینٹڈ ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ویژن ہونا چاہیے۔ نیگیٹو بلیفز کے ساتھ کوئی بھی بندہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج کی سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ جو بھی بندہ نیگیٹو بلیفز رکھتا ہے، نفرت، حسد، جھوٹ یا خود پر یقین نہ ہونا، ایسا بندہ دنیاوی طور پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے بلیفز ہم نے پازیٹیو رکھنے ہیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، شکر گزاری والا رویہ اپنانا ہے، اپنے ٹارگٹس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے شامل رکھنا ہے۔ یعنی کہ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ویژن، ہماری زندگی کا مقصد ایسا ہونا چاہیے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی شامل ہو۔ تو لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، ایک ان لمیٹڈ لیول کا ہمارا ویژن ہونا چاہیے، لیکن بڑا اسپیسیفک ہونا چاہیے، گول اورینٹڈ ہونا چاہیے۔ لہٰذا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے کرسٹل کلیئر اپنے سامنے رکھنا ہے ہر وقت۔ وہ کسی نہ کسی جگہ پر اگر لکھ لیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور کبھی بھی اپنے اور اس کائنات کو بنانے والے کے قانون کو نہیں آپ نے توڑنا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر آپ وہ کامیابی بظاہر حاصل کر بھی لیں گے تو وہ کامیابی نظر کا دھوکہ ہوگی، وہ کبھی بھی لاسٹ نہیں کرے گی، لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ دوسرے سٹیپ پہ آتے ہیں، جی فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کریں۔ نیک اعمال سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ وہ جو درست آپ کے مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق پھر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جرنی آف 1000 miles begins with a single step۔ کیا مطلب کہ 1000 میل کا فاصلہ بھی جو ہے نا پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، آپ ایکشن نہیں لیں گے، تب تک کوئی بھی آپ کو رزلٹ نہیں مل سکے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے درست بلیف سسٹم اپنایا، پازیٹیو بلیف سسٹم اپنایا، اور اس کے بعد سیکنڈلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے ایکشن لینا شروع کرنا ہے۔ چاہے چھوٹا ایکشن ہو لیکن ایکشن لینا ضرور ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ صرف سوچ کے بیٹھ کے تصور کی دنیا میں جا کے آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کو اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، رائٹ ڈائریکشن میں آپ کو اپنا فاصلہ طے کرتے رہنا ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ کریں، چاہے تھوڑا کریں لیکن کرتے رہیں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ ایک سٹیپ اور قریب ہو جائیں گے اپنی منزل کے۔ اور یہاں پر سائیڈ نوٹ کے طور پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کے ایکشنز، آپ کے عمل جو ہیں
وہ نہیں ہو رہے، آپ عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بلیف سسٹم میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ، کہیں نہ کوئی نیگیٹیوٹی پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کا بلیف سسٹم درست ہوتا تو لازماً ریزلٹ جو ہے وہ ایکشن میں نظر آتا۔ آپ کی سوچیں آخر کار عمل کا روپ دھار لیتی ہیں۔ تیسرے سٹیپ پہ آتے ہیں، فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی کہ پھر دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ اس وقت جتنے بھی کامیابی پہ ریسرچ ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کبھی بھی اکیلے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سٹارٹ سرونگ، لوگوں کی خدمت کرنا شروع کریں، لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دیں، چاہے فری میں دینا شروع کریں، لیکن سٹارٹ میں آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، ٹیم بنانی پڑے گی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور لوگوں کے حق مار کے، لوگوں کو نقصان پہنچا کے آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کو فائدہ دیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے کام آنا شروع کریں، لوگوں کو بھی صحیح بلیف سسٹم کی دعوت دیں، لوگوں کو بھی صحیح راستے پر چلنے کے لیے بلائیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور ٹیم ورک کے ساتھ چلیے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کامیابی کا سفر شروع تو اکیلے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مکمل کبھی بھی اکیلے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیے، انہیں اپنی ٹیم کا حصہ بنائیے، ان کی صلاحیتوں کو پہچانیے، آپ دیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کیسے بڑے ٹارگٹس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو آپ نے کنسسٹنٹ رہنے کی بھی، یعنی کہ مستقل مزاجی کی بھی تلقین کرنی ہے۔ تو اب ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ لوگوں میں ایک جذبہ پھونکتے چلے جائیں اور آپ خود بھی اس راستے پر کمیٹڈ رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک عمل لیا کل کو پھر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کنسسٹنٹ بیہیویئر ریزلٹس دیتا ہے ہمیشہ، کبھی کر لیا کام کبھی چھوڑ دیا، اس کی بیس پر آپ کو کبھی بھی ریزلٹس نہیں مل سکتے۔ تو ذہن میں رکھیے گا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں جو صبر ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی، جم جانا، ڈٹ جانا ایک فیصلے پر۔ جیسا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں، اس کے لیے لازمی چیز ہے کہ آپ کو راستے پر ڈٹے رہنا ہے، قائم رہنا ہے، آپ کو گیو اپ کبھی نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ 4 سٹیپس لیں گے تو آپ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں گے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔